نے اس آیت کی تفسیر میں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قرآن میں آیا ہے سورہ قصص میں آیت نمبر 77 میں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیاوی مال و دولت میں سے جو تمہارا حصہ ہے اسے فراموش نہ کرنا. یہ خدا نے فرمایا دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، رزق و روزی میں، دولت و ثروت میں تمہارا حصہ ہے، جو کچھ آپ نے کمایا وہ آپ کا حصہ نہیں ہے، اس کے آپ صرف چوکیدار ہیں کہ آپ ان کو رکھا ہوا ہے اور آپ خود ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا، خبردار کوئی ہاتھ نہ لگائے، آپ چوکیدار ہیں. لیکن وہ جو آپ کا حصہ ہے، تو اس کے جو ہے تفسیر میں فرمایا کہ اپنی سلامتی کو فراموش نہ کریں. دنیا میں تمہارا حصہ یہ ہے. فرمایا کہ لا تنس صحتک، اپنی صحت کو فراموش نہ کریں. تو کوشش کریں اپنی دولت ثروت سے اپنے لیے صحت کو خریدیں، نہ بیماریوں کو. پیسے دے کر سگریٹ لے کر بیماری خرید کے لاتے ہیں. پیسے دے دیتے ہیں جناب مجھے کیا چاہیے، مجھے پائپ چاہیے، مجھے بیڑی چاہیے، مجھے تمباکو چاہیے، نسوار چاہیے، سگریٹ، حقہ، چرس، پھر آگے، یعنی پیسے دے کے موت خرید کے لے آتے ہیں، اپنے بیماریاں خرید کے لے آتے ہیں. کس قدر بے وقوف ہے انسان. ان الانسان لفی خسر، ہے نا خسر، خسارے میں، بیماریاں پیسے دے کے. تو اس میں فرمایا کہ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے نہ بھولیں، یعنی تمہارا صحت کے جو حصہ ہے تمہارا اسے فراموش نہ کریں. جہاں بھی جائیں احتیاط سے کھا لیں، آپ کی صحت خراب نہ ہو. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورہ تکاثر میں 8ویں آیت میں خداوند متعال نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ، قیامت کے دن ضرور تم سے سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں. قرآن نے فرمایا سورہ تکاثر آیت نمبر 8. اس کی تفسیر میں آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نعمت جس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، فرمایا وہ تمہاری صحت ہے. وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، پیغمبر اسلام نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، صحت کو، سلامتی کو، بدن کی سلامتی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. تو لہذا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن سوال نعمتوں کے بارے میں. کون سی نعمت؟ آقا میں نے فرمایا کہ صحت کی نعمت، اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. باقی نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، لیکن آپ کی صحت کے بارے میں کہ صحت کو کیوں خراب کیا تم لوگوں نے. ہمیشہ کس نے کہا تھا کہ بیکری سے کھائیں؟ کس نے کہا تھا مختلف ہوٹلوں میں جا کے کھائیں؟ کس لیے کھایا تم نے؟ تمہیں مفت میں صحت ملی تھی، اس وجہ سے خراب کیا تم لوگوں نے. سوال ہوگا، جواب دینا ہے آپ لوگوں کو. تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ صرف صحت کے بارے میں پوچھے، باقی نعمت ولایت کے بارے میں، برترین نعمت، بالا ترین نعمت جس کے بارے میں خدا نے تعالیٰ نے کہا اتممت علیکم نعمتی، نعمت پوچھا جائے گا. دین کے بارے میں یہ تو ہوگا، لیکن ایک چیز تمہاری صحت بھی ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. حضرت آقا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن من النعیم. آقا امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ صحت کے بارے میں سوال ہوگا. آقا امام صادق نے فرمایا کہ جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا ہم وہ نعیم ہیں، ہم اہل بیت. پوچھا جائے گا اہل بیت کے بارے میں کہ آقا امام زمان کے بارے میں تم لوگوں نے کیا کیا، آقا امام صادق کے بارے میں کیا کیا، اہل بیت کی کتابوں کے بارے میں، اہل بیت کی عزاداری کے بارے میں، اہل بیت کی سیرت کے بارے میں تم لوگوں نے کتنا کام کیا.
پوچھا جائے گا کہاں تک ان کی اطاعت کی، جی کتنے پینی فلیکس بنائے تم لوگوں نے، کتنے اشتہارات چھاپے تم لوگوں نے، کتنی کتابیں چھاپی تم لوگوں نے، کتنی تبلیغات کی ہے اہل بیت کی، کتنی احادیث تمہیں یاد ہیں، کتنی باتیں اہل بیت کی، کن کن سیرت پہ تم لوگوں نے عمل کیا. سوال ہو قیامت کے دن اہل بیت کے بارے میں کیا کیا تم نے اہل بیت کے ساتھ، سوال ہوگا. اپنے لیے جواب تیار کریں، آج رات کو جائیں کل صبح مجھے جواب دیں کہ آپ نے کیا کیا. اب انہیں کس طرح سوال ہو سکتا ہے، تم نے اطاعت کی، آپ کہیں گے جی واقعاً کیا، کہتے نہیں ایسے ہی کہا تھا، بس ایسے میرے منہ سے نکل گئی. ہاں کیونکہ ہمیں تو اس اچھی چیزوں کے بارے میں خالی ہاں کرنے کی عادت ہے، نہیں کیا. اطاعت کریں. آقا امام زمان کتنے سالوں سے، کتنے سو سالوں سے تنہا ہی تنہا انتظار میں، اور ہم بیٹھے یہاں بنڈار کر. سوال ہوگا. تو نعمت ولایت بالا ترین نعمت ہے. خدا متعال سوال کرے گا آپ سے اپنی صحت کے بارے میں. اس نعمت کی ابھی سے قدر کریں، اپنی صحت کی. شکل و صورت پہ نہ جائیں، صحت پہ جائیں. صحت بڑی چیز ہوتی ہے. اگر آپ صحت مند ہیں، آپ افریقی شکل کے بھی ہوں تب بھی آپ زندگی بھرپور گزاریں گے. لیکن آپ جنتی جوانوں کی شکل کے بھی ہو جائیں لیکن اگر صحت مند نہ ہو تو آپ خالی آئینہ دیکھیں اور تو کیا کریں گے. تو ظاہری زیبائی پہ نہ جائیں، صحت میں. صحت اصل زیبائی ہوتی ہے، اور پھر اخلاق اچھی اصل زیبائی ہوتی ہے.